ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے. الیکشن کون جیتے گا اور گلگت بلتستان میں کون حکومت بنائے گا؟ سیاسی ماحول اس وقت سرگرم ہے، اور وہاں پہ تینوں بڑی پارٹیوں کی اعلیٰ قیادت وہاں پہ موجود ہے، اور بھرپور کیمپین چلائی جا رہی ہے. بریک سے پہلے شیخ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح صوبے یا ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کا اضافہ ہونا چاہیے. گو کہ ہم تھوڑا سا ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں کہ نام کیا ہوگا صوبے کا. تو نام کچھ بھی ہو، اے بی سی ڈی بلاکس بنا رہے ہیں، لیکن کم از کم ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی، لوگوں کی جابس بھی لوگوں کو ملے گی، رائٹس بھی ان کے ملیں گے، اور یہ جو ایک مایوسی والا اور ناانصافی والا عنصر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے، جب صوبوں کی بات کرتے ہیں نا، جی بات گلگت بلتستان سے کافی علیحدہ سے ہو جائے گی. ایک بالکل بالکل. ڈفرینٹ سبجیکٹ جو ہے اس کو آپ نے ٹیک اپ کر لیا ہے. جب بات آپ صوبے بنانے کی کرتے ہیں تو شروع سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے فیڈرل کے حوالے سے. ٹھیک ہے. صوبوں کو یہ رہتا ہے کہ اگر جیسے سندھ صوبہ ہے، سب سے زیادہ اس کو ہے کہ بھئی سندھ کو ایک رہنا چاہیے، صحیح. کیونکہ اگر سندھ ایک رہے گا تو ان کے خیال میں ہم زیادہ مضبوط قوت کی حیثیت سے اپنی چیزیں فیڈرل سے منوا سکیں گے. ٹھیک ہے. تو بات صوبے بنانے کی نہیں ہے. پہلے اس ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے صوبوں کو، چاہے وہ ڈسٹرکٹس ہوں، صوبے ہوں یا فیڈرل ہو، ٹھیک ہے. ان کا یقین ہو کہ اگر ڈسٹرکٹ صوبے چھوٹے ہو جائیں گے تو بھی ان کا حق ملتا رہے گا. ملتا رہے گا. صحیح. کم قوت ہو جائے گی. آف ٹھیک. کورس اگر سندھ کے 6 صوبے بنا دیں تو اس کا مطلب 6 میں قوت ٹوٹ گئی. صحیح. پنجاب کے 12 بنا دیں تو اس کی 12 میں قوت ٹوٹ گئی. تو ہر صوبے کو ہوگا کہ ہم کمزور ہو جائیں گے، فیڈرل ہمیں زیادہ آسانی سے دبا سکے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرسٹ پرابلم ہے نا، صحیح. اس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے. حالانکہ وہی پارٹی ہوتی ہے جو صوبے میں بھی ہوتی ہے اور فیڈرل میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی یہ ٹرسٹ کا پرابلم رہتا ہے. جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا اس وقت تک اس صوبوں کے مسائل کھڑے رہیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹرسٹ بہت ضروری ہے، اور ٹرسٹ چاہے صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، یا باقی آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں جو آپ کی اس پورے ایڈمن کو سنبھالتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ ہونا ضروری ہے. اور عام عوام جب آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیسیجن لینے میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون کا موقف بھی لیں گے اس پہ، اور صدیق الفاروق صاحب سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. آپ نے پروگرام میں وقت دیا، بہت شکریہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. خاص طور پہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہاں الیکشن مہم جاری ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ اس وقت وہاں بڑی جارحانہ موڈ میں نظر آ رہی ہیں اور بھرپور کیمپین چلا رہی ہیں. بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں ایکٹیو ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ رزلٹس کیا آ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کوئی سرپرائز دیں گی؟ اور دوسرا سوال اسی سے جڑا کہ کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ آپ پی ڈی ایم اتحاد سے وہاں الیکشن میں حصہ لیتے تاکہ آپ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیتے؟ مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ اچھا، تھوڑا سا والیوم بڑھائیے، آپ کی آواز. جی میرا سوال یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے اور بڑی اچھی کیمپین چلا رہی ہیں تینوں پارٹیاں، اور خاص طور پہ اگر زیادہ اچھا ہوتا کہ آپ پی ٹی ایم اتحاد سے جاتے اس الیکشن میں اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا کہ پی ڈی ایم بطور اتحاد ہی گلگت بلتستان کے الیکشن میں جاتی، لیکن میں آپ کی عرض کروں گا کہ دیکھیے پاکستان میں اپوزیشن کی پارٹیاں، سیزنڈ پارٹیاں جو ہیں، جی وہ جمہوری اقدار کو کس خوبصورتی سے فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ تمام پارٹیاں اگر اپنے الیکشن الگ الگ بھی کنٹیسٹ کریں جو ان کا حق ہے، تاکہ اگر ووٹر کسی ایک پارٹی کو میجارٹی دے دے تو وہ حکومت بنائے، اور اگر سپلٹ مینڈیٹ ہو تو 2 پارٹیاں مل کے حکومت بنا لے، 3 پارٹیاں مل کے بنا لے. ٹھیک. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ پارٹیاں جو انتخابات میں تو حریف ہوں، صحیح، لیکن آئین، جمہوریت اور جو جمہوری ضابطۂ اخلاق ہے اس میں حلیف ہوں، ساتھ مل کے چلیں. صحیح. اس کی بہترین مثال پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں پیش کر رہی ہے. صحیح.
کہ الگ الگ الیکشن بھی لڑ رہی ہیں. بالکل اس میں ضمنی سوال صدیق الفاروق صاحب معذرت میں انٹرپٹ کروں گا. آپ حکومت گرانے کے لیے تو تمام یہ 3 4 5 اور 11 جماعتیں مل کر حکومت ہٹاؤ, وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیجو, متحد ہو سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کا جو اپنا پارٹی آئین ہے یا ویسے بھی آئین ہے, آپ کا حق ہے, ظاہر جمہوری حق ہے, وہاں جمہوری حق آڑے نہیں آتا. لیکن الیکشن میں آپ جانے پہ چونکہ وہاں شاید اپنے اپنے مفادات زیادہ عزیز ہیں, تو وہاں پہ آپ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ نہیں ہم اپنی اپنی پارٹی کی نمائندگی کریں گے, چونکہ پولیٹیکلی آپ نے اپنے ورکرز کو ایکٹیو کرنا تھا. تو یہ عنصر نہیں ہے کیا؟ دو باتیں. آپ نے پاکستان میں اتحاد کی بات کی ہے کہ ساری 11 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں. جی یہاں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, یہاں انتخابات میں جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے. اور یاد ہے آپ کو کہ اس وقت ساری اپوزیشن نے حلف اگر اٹھایا تو احتجاجاً حلف اٹھایا کہ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ یہ نظام آگے چلے. یہاں تک کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں پارٹیوں نے تحریک لبیک کا دھرنا ہوا, یا اپنا معاشی میثاق معیشت کی بات ہوئی, یا بھارتی تارحیت ہوئی, بالا کوٹ میں حکومت کا علنا ساتھ بھی دیا. لیکن کیونکہ اوور آل یہاں مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور یہ آئین اور جمہوریت کی خلاف ورزی ہے, اس لیے یہاں اکٹھی ہیں. الیکشن تو سب نے الگ الگ لڑا تھا. ٹھیک ہے, میں نے جیسا کہ گزارش کی کہ آئین کی عملداری, جمہوری اصول اور ضابطہ اخلاق میں ہم سب اکٹھے ہیں, حلیف ہیں. اب وہاں الیکشن ہو رہے ہیں بلوچستان میں, تو پارٹیاں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے, دشمنی نہ کرتے ہوئے, لیکن حریف سے وہ اپنا پروگرام پیش کر رہی ہے, ہم اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں. اس میں یہ بتائیں ریزلٹس, آپ ریزلٹس پہ آ جائیں. 15 نومبر کو آپ کو سرپرائز دیں گے؟ میں یہ ایک جملہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح مرکزی حکومت وہاں مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ایک بار پھر ہمارے 6 کینڈیڈیٹوں میں توڑے ہیں, پوسٹل بیلٹ میں دھاندلی کے ثبوت ہماری مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری اپنے پورے وقت کے ساتھ الیکشن کمشنر کو, گلگت بلتستان کے الیکشن کمشنر کو پیش کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو روپے تقسیم کر رہے ہیں ان کے ثبوت پیش کر چکے ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی دھاندلی کی تو پھر وہاں پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی. ٹھیک, صدیق الفاروق صاحب لائن پہ رہیے گا ہمارے ساتھ. اسٹوڈیو میں عظیم عادل شیخ صاحب اور سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی آغا مسعود صاحب بھی ہیں, اور وہ آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے. آغا صاحب, صدیق فاروق صاحب ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کے رہنما ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کے حق میں بات کریں گے, لیکن ان کے یہ جملے جو ہیں عجیب و غریب لگتے ہیں کہ وہ مینڈیٹ چرا لیا گیا اور یہ آپ چرا لیں گے. تو مطلب یہ کہ قبل از وقت اس قسم کی باتیں کر کے یہ ماحول میں ٹینشن پیدا کر رہے ہیں. یہ جو اب آئین کی بات کریں نا, پہلے تو یہ ان کے بیانیہ یہ تھا کہ یہ فوج کے خلاف بات کرتے تھے, اب ان کا جو ہے نا بیانیہ بدل گیا ہے. اب یہ کہتے ہیں ہم آئین کی بالادستی, جمہوریت. یہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی سے ان کا کیا تعلق؟ ان کا جو لیڈر ہے, جو مجرم ہے, وہ لندن میں بیٹھ کے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. اس کو دنیا بھر کے لوگ, مطلب یہ کہ جو عدالتیں ہیں اس کو نواز شریف نے مجرم قرار دیا ہے. اب وہ مجرم وہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا یہ بات کر رہا ہے. تو میرا یہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, ان کو آئین کی بالادستی یا قانون کی بالادستی, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے. یہ وہی ہیں طاہر القادری کے جو جلسے تھے اس میں معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا. یہ ایکچولی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو سارے کرتوت ہیں ان پر ایک دفعہ پردہ ڈال دیں, تو مطلب یہ کہ یہ آپ کے دوست ہو جائیں گے, آپ کے لیے اچھی بات کریں گے. تو میری مراد یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے, یہ تو مریم نواز نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کراچی کے جلسے میں کہ ضروری نہیں کہ ہم لوگ متحد ہو کر الیکشن لڑیں گے, ہم علیحدہ لڑیں گے. وہ تو لڑ رہی ہیں, لیکن یہ کہ ان کی وہاں پہ جو ان کی جہاں پہ عوام میں جو مقبولیت ہے وہ میرا خیال ہے 1% بھی نہیں ہے. لیکن وہ وہاں جلسے تو بڑے تگڑے ہو رہے ہیں. مریم بی بی کا جلسہ بہت تگڑا تھا, اس میں عوام بہت تھے. دیکھیے میں بتاؤں, جلسوں سے آپ کم از کم یہ کہ وہ اندازہ نہ لگائیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ, جیسے آپ نے فرمایا, میں نے بھی کہا کہ وہاں پر پرنس کریم وغیرہ کا ایجوکیشن میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور ہیلتھ سیکٹر میں, تو لوگ وہاں پر آتے ہیں سننے. دیکھیے وہ ایک تو مریم نواز کو دیکھنے آتے ہیں کہ بھائی شی از دا ون ہو از گوئنگ ٹو اسپیک اگینسٹ دا گورنمنٹ, تو لوگ ان کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ صاحب کہ ان میں تعداد بڑھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کا 1% بھی ووٹ نہیں ہوگا, آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا ٹھیک. شیخ صاحب آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ خاص طور پہ اپنے آغا صاحب کی گفتگو بھی سنی, اور صدیق الفاروق صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے امکانات زیادہ ہیں اور وہاں پہ قبل از وقت اس طرح کی ٹیمپرنگ ہونا شروع ہو چکی ہے.
صدیق الفاروق صاحب کا گلگت بلتستان کے الیکشن پر انہوں نے کوئی تجزیہ نہیں دیا، پر کوئی بات نہیں کی. ان کا ایک اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، اپنا ایک بیانیہ ہے، ان کی اپنی ایک تنخواہ لگی ہوئی ہے، ان کی ایک دہاڑی لگی ہوئی ہے، وہ اس کو حلال کر رہے تھے. دیٹ سے ان کو جو رٹے رٹائے ان کے جملے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کون سے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، کیا رائے دینی ہے، کیا تجزیہ کرنا ہے. انہیں اس چیز سے کوئی نہیں تھا. انہیں جسٹ جو ان کے ٹیپ میں فیڈ ان کر دیا گیا وہی آپ کو سنا رہے ہیں. بڑے سینئر رہنما ہیں سر سینئر ہیں وہ، یہ یہی تنخواہ آج لیتے تک ہیں، یہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ پوچھ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ صدیق الفاروق صاحب. محترم میں 1968 سے جی جی گلگت بلتستان آتا جاتا ہوں. میں نے وہاں مسلم لیگ نون کی تنظیم بنائی آج سے 15 سال پہلے. جی جی میرے ہاتھوں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون قائم ہوئی اور تنظیم بنے. ٹھیک. لہذا مجھے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ رٹے رٹائے جملے، میں تو وہاں کے چپے چپے کا واقف ہوں. مجھے یہ معلوم ہے کہ پہلے کیا تھا، آج کیا ہے. میرے جتنی اسٹینڈنگ ہو سیاست میں اور ان کا رابطہ گلگت بلتستان سے ہو، اگر وہ بات کریں تو پھر تو میں مانوں. سر آغا مسعود صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے تھے، ایک 3 سیکنڈ دیجیے گا. جی آغا میں نے صاحب. آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ہمارے جنرل سیکرٹری نے اپنے پورے وقت کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر صدیق الفاروق صاحب میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. آغا مسعود صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کتنے ڈویژن ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ آغا مسعود صاحب سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں. انہیں پوچھیں کہ ضلع کتنے ہیں وہاں. جی جی صدیق الفاروق صاحب. بڑے بھائی جی جی ایک گلگت ہے، دوسرا بلتستان ہے. کون سے ریجن کی باتیں کرتے ہیں؟ 12 ضلع ہیں وہاں. ٹھیک ہے آگے بڑھے سر، وقت کم ہے. جی اوور ٹو یو صدیق الفاروق صاحب. یہ تیسرے صاحب ہیں کون؟ جی آپ رسپونڈ کریں. کو بات کریں، چلے وہ تحریک انصاف سے بات جو کر رہے ہیں وہ کریں، وہ تو جو بھی کہیں گے کہتے رہیں. لیکن انڈیپینڈنٹ پرسن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اپنی گفتگو میں بھی میں ان کی ذات پہ نہیں کچھ بات کروں گا. میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر آپ بطور اخبار نویس، بطور لاسٹ منٹ ہے آپ کے پاس سر، کمپلیٹ کریں. 5 سال آواز آپ کی بہت صاف نہیں ہے، میری آواز صاف ہے نا؟ جی جی جی. اگر آپ 5 سال پہلے کا وہاں کام جا کے دیکھیں اور 5 سال جو نون کے ہیں ان میں دیکھیں کتنے پیسے وہاں لگے. وہاں جامر بادشاہ ڈیم کی زمین خرید گئی، وہاں کام شروع ہو گیا. اس کے بعد ان کے 2.5 سال ہیں، کچھ کام نہیں ہوا، ایک اینٹ نہیں لگی. کیا ہوا؟ انہوں نے یہاں پاکستان میں ان کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ گندم کا بحران، گندم چوری، چینی چوری، آٹا چوری، بجلی چوری. کوئی ایک چوری ہو تو بتاؤں. یہ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہ وہ طاہر القادری کے قتل، وہ تو سر لاسٹ 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. حکومت نے یہ نہیں پتا. تو اس کارکردگی کی بنیاد پر کون ووٹ دیتا ہے جا کے ان کو؟ چلیں بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. شیخ صاحب آخری 10 سیکنڈ ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ صدیق الفاروق صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے، انہوں نے کشمیر میں بھی پوری بنیاد رکھی اور گلگت بلتستان میں. میں چاہوں گا کہ 10 سیکنڈ آغا صاحب کو دے دیے جائیں. نہیں ان کو دیں گے، آپ کے 10 سیکنڈ ہے، آپ کمپلیٹ کریں پلیز. دیکھیے کچھ کہنا تھا کہہ دیا. گلگت بلتستان کی بات کریں، فاروق صاحب کی چھوڑ دیں. صحیح. ہاں فاروق صاحب ٹھیک ہے، اوکے، ان کو ہم اس بات کا گریز دے رہے ہیں. چلے مارجن مل گیا. ان کی لگی ہوئی ہے، آغا صاحب لگی ہوئی ہے ان کی. تو میں بتاؤں آپ سے کہ یہ قبل وقت یہ جملے کہنا کہ جناب پیپلز پارٹی جیت جائے گی یا تحریک انصاف جیت جائے گی، مسلم لیگ کا تو میں اب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مشکل سے 1% ووٹ چانس ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ قبل از وقت کہنا نہیں چاہیے، لیکن بڑا ٹف مقابلہ ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں. چلیں بہت شکریہ آغا مسعود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. عظیم عادل شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ظاہر 15 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا کہ کون جیت رہا ہے. لیکن کانٹے کا مقابلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان. وہاں سے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار
کار ہیں اور جو پولیٹیکلی ہمارے جو سیاسی پنڈت ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ 15 کو کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا کچھ سرپرائز ملے گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کچھ سرپرائز دے گی یا نہیں، وقت بتائے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔